مسند احمد میں، جامع الترمذی میں، صحیح ابن حبان اور دیگر حدیث کی کتب میں ایک اللہ کے رسول کا فرمان ذی شان موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ بیان کرتے ہیں، معمول کے مطابق جس طرح جمعہ والے دن اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، اسی طرح روٹین کے مطابق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، لیکن ایک معاملہ، ایک واقعہ جو ہمارے دیکھنے میں آیا وہ دوسرے جمعات سے تھوڑا ہٹ کے تھا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے منبر پہ اپنے قدم مبارک رنجا رکھنے لگے تو شاید آپ نے سنا بھی ہو، پہلی سٹیپ اور پہلی سیڑھی پہ بھی آمین کہا، دوسری پہ بھی آمین کہا، تیسری پہ بھی اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ فرماتے ہیں حیرانگی اور تجسس پیدا ہوا، جمعہ ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس واقعہ کے متعلق پوچھا گیا۔ تو حضرات، جو بھی اللہ کے رسول نے آمین کہا، کس باتوں پہ کہا، کس کے کہنے پہ کہا، اور وہ باتیں کیا تھی، یہی رمضان سے ریلیٹ کرتی ہیں، ملتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سن کے اس کو یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے نزول ہوا، اور میرا سوال ہے آپ سے کہ جبریل اپنی مرضی سے آسمان سے نازل ہوتے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ انہوں نے جو سب سے پہلی بات کہی وہ کہی، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ اللہ کے رسول، اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، مقصد نازل کرنے کا یہ ہے، 3 میں نے بد دعائیں کرنی ہیں، آپ نے ان بد دعاؤں پہ آمین کہہ کے سٹیمپ، مہر، ٹھپا، سائن کہنے اپنی زبان میں کرنے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آمین کہنے کی دیر ہے، وہ میں ضرور قبول فرماؤں گا۔ پہلا کیا کہا؟ رغم انف رجل، اس انسان کا ناک خاک آلود ہو جائے۔ اپنی زبان میں کہیے، برباد ہو، ککھ نہ رہے، اللہ کے ہاں بالکل مقام اور مرتبہ نہیں، تباہ ہو گیا، دنیا آخرت برباد ہو گئی۔ کون سا آدمی دخل علیہ رمضان، قسمت اور مقدر اس کے اتنے بلند ہیں کہ اس کی زندگی میں اس کو دوبارہ موقع ملا، رمضان آ گیا، مگر ثم انسلخ، اسی طرح گزر گیا، قبل ان یغفر له، یہ اپنا بخشش نہ کروا سکا، اس کی معافی نہ ہو سکی۔ قرآن نہیں اس نے کھولا، نمازیں اس نے ٹائم پہ نہیں پڑھی، اس نے استغفار نہیں کیا، درود نہیں پڑھا، ذکر نہیں کیا، لوگوں پہ، بیواؤں پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا، افطاریاں، روزے، سحریاں نہیں کروائیں، کسی بھی قسم کی نیکی کو اس نے چکھا نہیں۔ اور وہ جو اس کے سارے رنگ ریلیاں تھی، وہ جو سارے اس کے جال تھے، نقل چیز کو اصل کہہ کے اس نے بیچا، 2 نمبریاں اس نے کی، بزنس میں جھوٹ اس نے بولا، دکان پہ بیٹھ کے اس نے اپنی آنکھوں کا زنا خود کیا، بس وہی روٹین کے ساتھ رمضان گزر گیا، اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ وہ اللہ نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے تھے، شیاطین کو اللہ نے بند کر دیا تھا۔ اب فرمایا تھا ایک انسان کوئی نیکی کرے صحیح، وہ حیران ہو جائے گا، اللہ اس کو ایک نیکی کا ہزاروں اور لاکھوں اجر عطا فرمائے گا، ان کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکیا، ککھ نہ رہا۔
ایک جمعے سے پہلے، رمضان سے پہلے جمعے میں نے آپ کے سامنے رمضان کی فضیلت کو اجاگر کیا تھا۔ ایک دو باتیں بیان کر کے میں دوسری طرف آتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان، اللہ کہتا ہے اگر آپ کی امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان چیز کیا ہے، کتنی خیر و برکات ہیں، اللہ تو اشتیاق میں رہتا ہے، طاق میں رہتا ہے کاش کہ کوئی آئے۔ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن تَكُونَ سَنَةٌ كُلُّهَا رَمَضَان، تو اے اللہ کے رسول، اللہ فرماتا ہے آپ کی امت کی تمنا چاہت یہ ہوتی، خواہش یہ ہوتی کہ کاش یہ ایک مہینہ نہیں، اللہ رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان کو بھی رمضان بنا دے۔ وہ صحابی رسول آئے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواب اللہ کے رسول کے سامنے رکھی۔ وہ کیا تھی؟ دو برا اکٹھے مسلمان ہوئے۔ میں نے سنایا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک اللہ کے رسول کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال کے بعد اپنی طبی موت کے ساتھ خود وفات پائی۔ اب ہمارا بھی نظریہ یہ کہتا ہے، صحابی رسول کا بھی نظریہ یہ تھا کہ شہید اعلیٰ مقام پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول سے اعمال پوچھے گئے، فرمایا الصلاۃ لأول وقتہا، نماز وقت پہ ادا کرنا سب سے افضل ترین عمل ہے، اللہ کو اعمال میں سے سب سے زیادہ پسند عمل ہے۔ اس کے بعد بھی بتایا، تیسرے نمبر پہ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرنا اللہ کے رستے میں، کافر کے ساتھ لڑنا، یہ اللہ کو اعمال میں، نیکیوں میں تیسرے نمبر پہ سب سے اعلیٰ نیکی لگتی ہے۔ شہید اوپر ہونا چاہیے، لیکن خواب کے اندر یہ دکھایا گیا شہید نیچے، سال کے بعد فوت ہونے والا صحابی رسول اس سے بلند درجے پہ جنت کے اندر موجود ہے۔ اکٹھے مسلمان ہوئے، نبی پاک کے سامنے خواب رکھی، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا پریشان بھی ہوتا ہے، اس کی زندگی میں 1 رمضان کم آیا تھا شہید کی زندگی میں، اس کو اللہ نے 1 سال کی مہلت دی اور رمضان زیادہ آیا، اس نے اس رمضان کی خیر و برکات کو سمیٹا، رمضان کی برکتوں نے اٹھا کے اس کو شہید سے بھی اعلیٰ مقام جنت کے اندر عطا فرما دیا۔ پھر بھی انسان نہ کرے کوشش، پھر بھی دلوں کو صاف نہ کرے، چغلیوں کے اندر، غیبتوں کے اندر، لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے کے اندر، حضرات اس سے زیادہ کمینہ بھی اور اللہ کے ہاں برباد شدہ بندہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ رغم انف رجل، آخری حدیث اور دوسری بات کی طرف آئیے۔ رمضان کے اندر آپ دعا فرمائیں اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں اس مہینے کی فضیلت نے عمرے کو کدھر پہنچا دیا۔ وہ ایک عورت آئی اللہ کے رسول سے، اس نے کوئی مسئلہ دریافت کیا، جانے لگی، فرمایا میرے ساتھ عمرہ حج کیوں نہیں کیا تو نے بیت اللہ کا؟ اپنی کوئی گزر اپنا سامنے رکھا اللہ کے رسول کے، تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح البخاری کے اندر 1863 حدیث کا نمبر ہے، فرمایا ان عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ معی، پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کر، اب رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کر لیں۔ کہنے لگی ملے گا کیا؟ فرمایا جو انسان حج کرتا ہے نا اللہ اس کو حج کا ثواب دیتا ہے، لیکن جو رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے اللہ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے کہ گویا اس نے محمد رسول اللہ کے ساتھ مل کے بیت اللہ کا حج کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہت ہے ان کے ساتھ حج کرنے کے، ثواب لینے کی، تو پھر دعا کرے اللہ ہمیں رمضان میں عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری فضیلتیں ملی حضرات صرف رمضان کی وجہ سے، اور گزار دیا جائے تو اس سے زیادہ گندا اور برا بندہ، خاک آلود برباد ہونے والا بندہ اللہ کے قابضوں میں کوئی نہیں۔ اب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، قدم مبارک رکھا تو سیدنا جبریل نے کیا بات کہی؟ رغم انف رجل، وہ انسان بھی برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا، اس کا کاٹ نہ رہے۔ ادرک ابویہ عند الکبر فلم یدخلاه الجنہ، کہ اس کی زندگی میں اس کی قسمت کے کیا کہنے، اس کے والدین تھے وہ بڑھاپے کو اس کی جوانی میں پہنچے، لیکن اس نے قدر نہ کی، چاہت نہ کی، ان کی دوائی کا، میڈیسن کا، ان کے کھانے کا، ان کے نان نفقے کا، ان کی رہائش کا انتظام نہ کیا،
باتیں سنائی اپنے والدین کو، اسی طرح وہ گزر کے دنیا سے چلے گئے. فلم یدخلہ الجنہ، وہ دونوں ہستیاں اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکی. یہ بھی بندہ برباد ہو گیا. حضرات یہ اپنی مرضی سے آسمان سے جبریل نہیں آئے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہی، بلکہ اللہ کے حکم کے ساتھ قرآن کی سورہ مریم کی جو ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. مطلب محبوب پیغمبر آسمان سے جبریل، جس کا 600 پر ہے جبریل، اتنی طاقت کا حامل، وہ بھی اور کوئی بھی فرشتہ اپنی مرضی سے نازل نہیں ہو سکتا جب کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے. جبریل آئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کا ہے، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ کے اللہ کے رسول نے آمین کا ہے. بات کیا تھی جو اللہ نے آسمان سے نازل کی تھی؟ کہا جس کی زندگی کے اندر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کا خیال نہیں کرتا، ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اسی طرح وہ دنیا سے چلے گئے. اللہ کا رسول آمین کہے، اللہ قبول فرما لے، وہ بندہ بھی برباد ہو گیا. اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجئے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ادھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا نام خاکلود ہو جائے، وہ بندہ برباد ہو جائے، وہ بندے کا کک نہ رہے جس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یہ ان کی خدمت نہیں کرتا، اللہ کو راضی نہیں کرتا، یہ بندہ برباد ہو گیا ہے. اللہ کے رسول کے پاس آنے والا آیا ہے تو نماز پڑھا رہے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی ہستی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے کیا کہنے، ان کی معیت میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس یہ صحابی رسول آ گئے ہیں. آگے بڑا ہی عجیب و غریب ایک معاملہ اپنا پیش کرتے ہیں، اپنی دل کی چاہت اللہ کے رسول کے سامنے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں محبوب پیغمبر مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کی معیت میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. حضرات اس قافلے کے کیا کہنے جس کے سپہ سالار ہیں نبی علیہ السلام، میں آپ کی معیت میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے پہلا سوال اس سے کیا کیا، یہ نہیں کہا آگے ہیں آجا میرے ساتھ، جیسے یہاں کرتے ہیں بس جی جنہیں تیرے پتر نے اجازت کی بھی ضرورت نہیں، والدین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آ جائے جہاد کے ساتھ، جہاد میں ہمارے ساتھ چلے. ایسا نہیں کیا اللہ کے رسول نے، اس سے سوال کیا، کویسچن کیا، پوچھا. فرمایا تیرے والدین احی والدہ کا والدین زندہ ہے؟ کہتا ہے جی محبوب پیغمبر حضرات خاص کر میرے نوجوان بھائی سماعت کرنا. کہتا ہے جی بالکل والدین زندہ ہیں اور گھر میں موجود ہیں. اجازت لے کے آیا؟ نہیں اجازت ہی لے کے آیا. محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر جوان چلا جا، تو میری معیت میں جہاد کرنا چاہتا ہے، شہید کے برابر اجر لینا چاہتا ہے. اللہ کا رسول تجھے نبوت والی زبان سے کہتا ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتی. قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ نبوت والی زبان سے میں تجھے کہتا ہوں تو گھر چلا جا، اپنے والدین کی خدمت کر، گھر رہ کے والدین کی خدمت کرنا تیرا کام ہے. اللہ تجھے گھر رہ کے جہاد کے برابر اور شہید کے برابر اجر عطا فرمائے گا. کس سے ملا؟ والدین کی خدمت کی وجہ سے. نبی علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے ہیں. قرآن نے وہ بھی نقشہ کھینچا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. نبی پاک جنت کی سیر کر رہے ہیں. حضرات جنت کی سیر کرتے کرتے ایک بڑی محصور کن آواز اللہ کے رسول علیہ السلام کو سنائی. بڑی خوبصورت آواز ہے اور بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے.
جنت کے اندر قرآن کی تلاوت. کہا یہ کون؟ کہا گیا یہ جنتی نہیں ہے، یعنی کہ فوت ہو کے جنت میں ابھی نہیں آیا، زمین پہ موجود ہے، لیکن قسمت اس کی ایسی ہے یہ قرآن زمین پہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے قرآن جنت کے لوگوں کو اور جنت کی حوروں کو سناتا ہے. یہ بھی ملا مقام صرف والدین کی خدمت کی وجہ سے. نماز پڑھائی فجر کی، فرمایا این حارثہ بن النعمان، بتایا کہ حارثہ بن نعمان ہے. فرمایا یار حارثہ بن نعمان کدھر ہے؟ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر. آگے آئے. حضرات میرا آگے بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے کہ ہمیں ساری نیکیاں، کہ یہ بھی نیکی ہے یہ بھی نیکی ہے، یہ ساری کس نے بتائی ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے. وہ ہمیں نیکیاں گنوانے والے اور بتانے والے تجسس کے ساتھ حارثہ بن نعمان کو کہتے ہیں حارثہ کیڑی نیکی کرنا ہے، نیکی بتا. رات میں نے جنت کی سیر کی ہے، میں نے تیرے قرآن کی آواز جنت میں سنی ہے. سوچا، عرض کیا محبوب کوئی نیکی یاد نہیں، ہاں والدہ کی خدمت میں بڑی کرتا ہوں. آپ نے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا سن لو اس کی یہی نیکی ہے، یہ گھر میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، اس کے فوت ہونے سے پہلے اللہ اس کے قرآن پڑھنے کی آواز والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے جنت کے لوگوں کو سناتا ہے. ان کی خدمت کیجیے. قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. قرآن کا مطالعہ کیجیے. اللہ فرماتا ہے زمین پہ رہ کے عبادت ہوگی تو بلند بولیے کس کی؟ جو عبادت کرتا ہے وہ تو بولے زمین پہ رہ کے عبادت کرنی ہے تو کس کی؟ اللہ کی. حاجی دربار ہوگا تو بولیے کون؟ مشکل کشا کون؟ داتا کون؟ دستگیر کون؟ فرمایا عبادت ہوگی تو صرف ایک اکیلے اللہ کی ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، خور کرنا. حضرات اللہ نے جدھر بھی توحید کو بیان کیا ہے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے. ایک تو مقام یہ. دوسرا مقام سنیے سورہ نساء 5واں پارہ. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. زمین پہ رہ کے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. آگے پھر وہی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان ہستیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، نیکی کرنا. اپنی اپنا ذہن، عقل، فہم، فراست ہے. اللہ نے جہاں بھی توحید کو رکھا ہے ساتھ والدین کا ذکر کیوں کیا ہے؟ جو ہماری ناقص علم کہتا ہے، ذہن کہتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائیو اگر آپ نیکیاں کرے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہو جائے سارے اعمال برباد، جنت میں وہ نہیں جا سکتا. قرآن کا اٹل فیصلہ ہے. تو جس طرح نیکیاں کرنے سے شرک کی ملاوٹ آ جائے جنت میں تم لوگ نہیں جا سکتے، اسی طرح والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے جنیا مرضی نیکیاں دے پہاڑ لگا لو، اللہ فرماتا ہے پھر بھی جنت نہیں جا سکتے. 36 حج، 40 سال جمعہ پڑھانے والے، 40 سال دین کی خدمت کر کے مسجد کے اندر فجر کی اذان کہنے والے. حضرات سب کچھ زیرو اگر والدین ناراض. اللہ کے رسول نے بتایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. فرمایا دیکھنا اس حاجی صاحب پہ، اس چیریٹی کرنے والے سے، اس ویلفیئر کے چیئرمین سے، اس صدر سے، اس بیواؤں کے شفقت پہ، سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے سے، جمعے پڑھانے والے سے، نمازیں پڑھنے والے سے، نمازیں پڑھانے والے سے، تکبیر کہنے والے سے، اذان دینے، جتنی بھی ہم جس کو بھی نیکیاں سمجھتے ہیں، فرمایا دیکھنا ہو اس نیک بندے سے اللہ آسمان پہ راضی ہے یا نہیں. فرمایا اس کے گھر دیکھ لیا جائے، 2 ہستیاں اگر گھر میں اس کے والدین اس سے راضی ہیں تو محمد الرسول اللہ اپنی نبوت والی زبان سے کہتا ہے اس پہ عرش پہ اس کا رب بھی راضی ہے. اور اگر وہ 2 ہستیاں ناراض ہیں تو اللہ کا رسول پھر بھی کہتا ہے کہ عرش پہ اس سے اللہ ناراض، وہ اگر نہیں. اتنا مقام اللہ نے ان کو دیا. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما
فلا تقل لهما اف، فرمایا ان کو اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، او میرے نوجوان بھائیوں ان کو جھڑکنا بھی نہیں، لا تنہرہما، اللہ فرماتا ہے ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہنا ابا جی ایک ہی گل بار بار پوچھی جا رہے ہو، آپ نے ادھر بلغم پھینک دی، ابا جی تاڑی کھنگ دی وجہ تو میرا پتر صبح سکول نہیں جا سکا، سو ہی نہیں سکا، ابا جی میرا ہی کار تانوں لبے تین پتر تاڑے لاہور دے اندر موجود نے، کدی انہاں دے گھراں دا بھی چکر لگا لیا کرو، ابا جی دوائی ہن میں اپنے بچے کراں کہ تانوں پالا، اپنے بچوں کا نام نفع کروں کہ آپ کو پالوں، لا تنہرہما، فرمایا یہ سوچ لینا تمہارے زبان سے کوئی بات نکلتی تھی، باپ کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا، اس کی صحت بھی نہیں تھی، اس کی جناب کوئی چیز جیب اجازت نہیں تھی دیکھتی، پھر بھی کہتا تھا میرے بیٹے کی یہ چاہت ہے، تمنا اور تڑپ میں نے پوری کرنی ہے، کہا وہ تمہاری ماں تھی، تم پیشاب کر دیتے تھے، پخانہ کر دیتے تھے، سردیوں کی ٹھٹھڑتی رات میں تمہاری والدہ اٹھ کے تمہارا وہ صاف کر کے، خود وہ والدہ وہ آپ کے پیشاب والی جگہ پہ کیلی بھی آ جاتی تھی، تمہیں سائڈ پہ کر دیتے، میرا پتر بیمار نہ ہو جائے، حضرات پھر ان کو برا نہیں کہنا، ان کو بھلا نہیں کہنا، بلکہ اچھی بات، اللہ پھر کیسے بات کرنی ہے، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا بڑے احسن انداز سے کریم نرم بات کرنی ہے، ان کا دل نہیں دکھنا چاہیے، اور حضرات دل نہ دکھائیے گا، ادھر دیکھ لیجئے اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک صحابی سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، باپ بھی صحابی، اللہ کے رسول کا یہ باپ کا بیٹا بھی صحابی ہے، دونوں باپ بیٹا اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، نبی پاک کے پاس آ کے شکایت لگاتا ہے اپنے باپ کی، شکایت لگائی اب دل دکھاتا ہوں، پتہ کی شکایت، عرض کرتا ہے محبوب بہت مشکل سے کما کے لاتا ہوں، خون پسینہ میں ایک کر دیتا ہوں، گھر لے آ کے جب کپڑے اتار کے قمیض لٹکانا ہونا جیب جو پیسے کٹ لینا ہے، پوچھتا بھی نہیں، سوال بھی نہیں کرتا، پوچھتا بھی نہیں، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، فرمایا ادھر آ یار، اس کے باپ کو میرا پیغام دیں کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول تجھے یاد کر رہے ہیں، یا دستک دی، باہر آیا، حضرات غور سے سنیے گا، کہنا جی اللہ کے رسول نے تینوں یاد کیا، کہنا انہیں نے نماز پڑھ کے آیا، خیریت ہے، پریشانی والی گل تے نہیں، کہا ہے تیرے بیٹے نے اللہ کے رسول کی عدالت میں تیری شکایت لگائی، یہ ادھر نہ پریشان ہوا، اب اللہ کے رسول کا فیصلہ فرمان ہے، حکم ہے، بلا، یہ نکلا اپنے گھر سے، تو رستے میں جو اس نے شعر پڑھے ہیں نا عربی کے اندر، اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ پتر جب تو تھا چھوٹا اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا تھا میں پوری کرتا تھا، آج اگر میں نے تیری جیب سے پیسے نکال لیے ہیں تو نے اللہ کے رسول کو شکایت لگا دی، مینوں کہہ دینا، آگے جو کہا کہ جے مینوں باپ سمجھدا نہیں سیں تو اپنا ہمسائے سمجھ دیتا، تیرے کمرے کے ساتھ والا کمرہ تو میرا تھا، اس اللہ کے رسول نے تو ہمسائے کے اتنے حقوق بیان کیے کہ کہیں وراثت میں بھی اس کو حصہ نہ دیا جائے، نہیں تھا باپ سمجھتا، نہیں تھا میرے سے بات کر سکتا، ہمسایہ سمجھ لیتا، یہ شعر گنگناتا اللہ کے رسول کے پاس آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے امام ابن ماجہ فرماتے ہیں آسمان سے اللہ نے جبریل کو نازل کیا، جبریل آئے، عرض کی محبوب پیغمبر یہ جو اس کا باپ شعر پڑھتا آیا ہے نا، اے اللہ نے اپنے عرش تے سنے نے، اللہ نے بڑے پسند آئے نے، اللہ کہتا ہے اس کے آنے سے پہلے گل بات جو کرنا پہلے ان کو شعر سنو، میں نے اللہ کی قسم حدیث میں پڑھا ہے، حوالے کا ذمہ دار آیا نبی علیہ السلام کو آگے عرض کرتا ہے، سب سے پہلی بات اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنے بیٹے کا دل بھی دکھایا، آپ کو بھی پریشان کیا، آج کے بعد ہی میں ایسا کرتا، فرمایا ہے میرے سے آپ کی باتیں ساری بعد میں ہوں گی، جو تو شعر پڑھتا آیا وہ مجھے بھی تو حیران ہو گیا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا مجھے اس نے بتایا، نبأنی العلیم الخبیر،
مجھے وہ جاننے والی ذات اللہ نے بتایا شعر تو سنا دے. میں نے حدیث میں پڑھا یہ شعر اس نے سنانے شروع کر دیے ہیں. اللہ کے رسول رونا شروع ہو گئے ہیں. ساری آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تار ہوگی. کیوں کہ جب اللہ کے رسول زمین پہ آئے قرآن نے بیان کیا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. آگے ألم يجدك يتيما فآوى. ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں دنیا میں بھیجا ہے. نہ اللہ کے رسول کے باپ دنیا میں موجود ہیں. 6 سال کی عمر میں ابوا مقام پہ اللہ کے رسول کی والدہ محترمہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں. حضرات غور کیجئے نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے. اکیلے تنہا دنیا میں موجود ہیں. داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی ہے. شیر ختم ہوئے بات کرنے لگا. اس کا باپ بیٹا بھی بولنے لگا. نبی پاک نے بات ہی نہیں کی. اس کے جناب بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول نے اس کے باپ کے ہاتھ میں دے کے کیا فرمایا؟ فرمایا جوان سن لے انتا ومالک لابیکا. سن لے تو بھی اپنے باپ کا ہے. تو سارا مال بھی تیرا تیرے باپ کا ہے. اس سے سوال نہ کیا کر. کھاتے نہ کھولا کر. مسئلے نہ پوچھا کر. ابا جی کتنے آتا ہے؟ قرآن پاک نے ان کا یہ مقام قرآن میں بیان کر دیا ہے. فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا. پھر آگے یہی بات بیان فرمائی وبالوالدین احسانا. اب دعا فرما دیجئے اللہ ہمیں ان کی زندگی کے اندر ہی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے. چلے جانا جتنوں کے والدین ہیں 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال خدمت کر لو. بعد میں آنسو بہانا رونا اس کا کوئی فائدہ نہیں. جس کی زندگی کے اندر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں یہ خدمت نہ کرے جنت حاصل نہ کر سکے فرمایا یہ برباد ہو گیا. اللہ کے رسول نے اہل پوچھا کہ یار کوئی اندر ترمیم ہو جائے. فوراً آمین کہا سٹیمپ لگائی اور اللہ نے قبول کر لی. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا ہے. فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی. تیسری اور آخری بات فرمایا جس کی زندگی کے اندر زمین پہ رہ کے اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے آپ کا نام لیا جائے کہا جائے تاجدار کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گونگا بن کے بیٹھا رہے آپ کی ذات پہ درود نہ پڑے. اللہ کہتا ہے یہ بھی برباد ہو گیا. ہم نے برباد نہیں ہونا. ہم نے نامراد نہیں ہونا. ہم نے اپنے ناک اللہ کے ہاں نہیں کٹوانی بلکہ ہم نے تو جنت حاصل کرنی ہے. تو اس واسطے درود پڑھ لیجئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھا رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف بشرا کے اندر ان کا شمار نماز پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول نے سجدے کو لمبا کر دیا. ہمارے ذہن میں خیال پیدا ہو گیا کہیں وفات ہی نہ آ گئی ہو موت کا پیغام ہی نہ آ گیا ہو اللہ کے رسول دنیا کو نہ چھوڑ گئے ہو. میں نے تھوڑا سا سر اٹھایا ہے تو میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول رو رہے ہیں اور تسبیحات بیان کر. میں پھر سجدے کے اندر چلا گیا. نبی پاک نے سجدہ لمبا کر کے سلام پھیرا ہے. سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف چہرہ کیا ہے. میں نے عرض کیا محبوب پیغمبر اتنا لمبا سجدہ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا آسمان سے میرے پاس جبریل آئے. جبریل نے آ کے مجھے ایک اللہ کے رسول کا اللہ کا پیغام سنایا اللہ کا فرمان سنایا اللہ کی بات اللہ کی خبر سنائی ہے. وہ مجھے اتنی پسند آئی ہے میں خوشی کے ساتھ اپنی تسبیحات کو زیادہ کر دی ہے اللہ کی حمدوں کو زیادہ کر دی ہے اللہ کا شکر زیادہ کر دیا. اور بات کیا تھی؟ جبریل نے عرض کیا تھا کہ جو زمین پہ رہ کے آپ کا امتی ایک مرتبہ آپ پہ درود پڑے گا اللہ کہتا ہے میں اس کے ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے جنت کے اندر اس کے 10 درجات کو بلند فرما دوں گا. 10 درجات بلند. ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ حدیث کے اندر موجود ہے 500 سال کا ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے. اسی لیے ابن مبارک فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کی ذات پہ اٹھتے چلتے پھرتے بیٹھ پہ درود پڑھتا ہوں. اللہ نے خواب کے اندر مجھے محبوب پیغمبر کے خوبصورت چہرے کی زیارت نصیب فرمائی ہے. حضرات جانتے ہو
درود پڑھیے. سفیان ثوری کے خواب کے اندر جب اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہوئی ہے. امام مسلم امام بخاری کو خواب کے اندر اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہوئی ہے. صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود کو خواب کے اندر جد نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے. آگے بڑھیے. اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرات کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ میں نے نبی پاک کی زیارت نہ کی ہو. جب بھی میں رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاتا ہوں تو میں اللہ کے رسول پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں, یاد کرتے کرتے سو جاتا ہوں. اللہ انس بن مالک کو خواب کے اندر مصطفیٰ کی زیارت اور ملاقات کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی لوگ درس حضرات اللہ کے رسول کا ساتھ لینے کی آخری حدیث اور میرا سلام. ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے رسول کے تہجد کے ساتھی ہیں, مسواک کے ساتھی ہیں. امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے اندر لائے تہجد کے ساتھی, مسواک کے ساتھی. ہمارے جیسا کوئی ہو وہ ایم این اے کے ساتھ, ایم پی کے ساتھ, ڈی ایس پی کے ساتھ, وزیر اعلیٰ کے ساتھ, کسی کمشنر کے ساتھ صبح کی واک کرتا ہے, پاؤں نیچے نہیں لگاتا, کالر کو چاٹتا, کہتا کوئی کام ہے دسنا واک کر دیں تھوڑا مسئلہ 3-4 منٹ دا. میری بڑی آ رہی ہے, میرے بلاک کے اندر رہنے والا, میری کلونی کے اندر, ہاں ہوگی اچھی اور خوش قسمتی کی بات, لیکن ربیعہ اسلمی کی قسم خوش قسمتی کے کیا کہنے, جو صبح واک بھی کرتے ہیں اور مسواک بھی کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, فوراً آ کے وضو کرواتے ہیں. جیسے آسطہ میں موجود ہے, اللہ کے رسول کو ایک دن سردیوں کا موسم بڑا پیار آیا. فرمایا ربیعہ سوال کر, مانگ کیا مانگتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے اللہ نے موڑنی نے, تو نے بس وہ چاہت میرے سامنے رکھنی ہے, میں تجھے وہ چیز اللہ سے دے دینی ہے. قسمت اچھی تھی, کہنے لگے 2-3 دن سوچ لوں. کہا سوچ لیں. میں کہا کرتا ہوں جیسا کوئی ہوتا, وہ کہتا جی نوکری چاہیے, کوئی سیٹ چاہیے, کوئی عہدہ چاہیے, پیسہ چاہیے, موبائل چاہیے, گاڑی چاہیے, میرے بچوں کا فیوچر اور مستقبل چاہیے. لیکن صحابی رسول کی عظمت کے کیا کہنے لگے 2 سے 3 دن گزرنے کے بعد ساڈے ورگا کوئی ہوندا, کوئی چاہت کوئی دتی ہوندی آفر, انہیں ہنجی بول جانا سے انہوں نے خیر ہے مٹی پاؤ, جب بھولیا رہن دو. لیکن وہ رحمت للعالمین نبی 2 سے 3 دن گزرنے کے بعد ربیعہ فرماتے ہیں مجھے خود کہا ربیعہ میں نے کہا تھا سال, تو نے کہا تھا سوچن دو, سوچا ہے. وہ جو انہوں نے مانگا, آپ دعا فرمائیں اللہ بھی ہمیں وہ نصیب کرے. پتہ کیا کہا, انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. کیا کہوں محبوب پیغمبر, پھر مجھے چاہیے جنت میں آپ کے گھر والے گھر کا ساتھ چاہیے, مطلب جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. آپ بھی حیران ہوئے, فرمایا یار کتوں چاہت پیدا ہوئی. کہا دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہو جانی ہیں, وہ آپ کا ساتھ ختم نہیں ہونا. یہ لوگ ترسے. کہا ابا غیر ذالک, اس کے علاوہ کوئی ہے تو وہ بھی مانگ رہے. نہیں یا رسول اللہ یہی ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا, وہ بات بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. حضرات ساتھ دینے کے لیے, اللہ کے رسول کا ساتھ پانے کے لیے جو کلیہ اور نسخہ نبی پاک نے بتایا, اللہ ہمیں بھی وہی بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہا, اعنی, یہ نبی پاک کے فرمان. فرمایا ربیعہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود. کیا مانا, اعنی, پھر ربیعہ تو نے میری مدد کرنی ہے. اللہ کے رسول کی مدد کیوں, میں اللہ کو ذرا سوال جو کرنا ہے, سفارش جو کرنی ہے, اللہ پھر تیری سفارش قبول فرمائے گا. عینی, تو نے میری مدد کرنی ہے. علی نفسک بکثرۃ السجود, ربیعہ تو نے زیادہ سے زیادہ نفلی نماز پڑھنی ہے, زیادہ سجدے کرنے ہیں. اور امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے اندر لائے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی تھی, جو کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑے گا اللہ جنت کے اندر اور محشر کے میدان میں اس کو میرا سب سے زیادہ ساتھ نصیب فرمائے گا.
فرمایا 2 کام تم کر لینا، اللہ سے جنت میں اپنا پڑوس اور ساتھ اللہ کا رسول لے کے دے گا۔ یہ ملا کیوں؟ صرف اور صرف درود کی برکت کے ساتھ۔ پہلی بات خلاصتاً، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور پڑھا آمین۔ پوچھا گیا، فرمایا جبریل نے کہا تھا کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان آ جائے اسی طرح گزار دے، سوئے ہوئے گزار دے، اللہ کہتا ہے وہ برباد ہو گیا۔ آپ نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یہ قدر ہی نہ کرے، خدمت ہی نہ کرے، اسی طرح دنیا سے چلے جائیں، یہ بھی برباد ہو گیا۔ تیسرا انسان جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود ہی نہ پڑھے، خاموش ہو کے بیٹھا رہے، اللہ کہتا ہے اے بھی برباد ہو گیا۔ حضرات دعا فرمائیے اللہ ہمیں ان دعاؤں سے بچا کے یہ تینوں کام کرنے کی وقت سے پہلے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔